اچھا کوئی ایکسپرٹ کی سی سی ٹی وی کے لیے بلایا گیا؟ نہیں کوئی نہیں بلایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. ناظرین ایک دفعہ پھر بات کریں گے نور مقدم قتل کیس سے متعلق، اور کل جو سماعت ہوئی ہے اس میں جرا جو کہ تھراپی ورک کے وکیل اکرم قریشی نے جو تفتیشی افسر ہے عبدالستار خان اس پر، اور اس کے علاوہ جو افتخار جمیل اور جان محمد جو مالی ہیں ان کی جو ان کے جانب سے وکیل نے جرح کی عبدالستار خان پر، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. مکمل طور پر جو سوالات ہیں وہ جرح میں کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات، اور خاص طور پر ڈیفنس جو ہے ہمیشہ سے اپنی جو فیور کے سوالات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں ساری جرح آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کون کون سی چیزیں، خاص طور پر جو ریکارڈ ہیں، جو کالز ہوئی ہیں جو ذاکر جعفر اور طاہر ظہور کے درمیان، اس قسم کی جو جتنی چیزیں ہیں وہ ساری سکپ ہیں. اس سے سوالات نہیں کیے، جو سوالات نہیں کیے جاتے ڈیفینیٹلی وہ جرح میں نہیں آتے، لیکن وہ ریکارڈ پہ موجود ہوتے ہیں، کورٹ کے ریکارڈ پہ موجود ہوتے ہیں. اس میں کل جو تھوڑا سا انٹرسٹنگ یہ تھا کہ جو تفتیشی افسر ہیں اس نے 2 روز قبل جب سماعت ہوئی تھی منڈے کو، تو اس سماعت کے بعد کل کی سماعت میں تھوڑا سا ایکٹیولی اس نے کیا کہ ویسے تو یس اور نو میں اس پر رپلائی کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے چیزیں جو ہے وہ کنفیوز ہوئیں، جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے وضاحت جاری کی اور پھر عدالت نے اس پہ ڈسپلے شو کیا. لیکن کل تفتیشی افسر نے پھر یس اور نو کی بجائے تھوڑی وضاحت بھی دیتا رہا، اور وہ آپ کے سامنے ابھی میں پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. تفتیشی افسر نے مختلف سوالات کے جوابات میں کہا کہ 21 جولائی کو فراست فہیم پولیس اہلکار ہے، وہ چھٹی پر تھا. 3 پارسل اس کے حوالے نہیں کیے بلکہ محمد ریاض کے حوالے کیے، وہ بھی پولیس اہلکار ہے، اور ریاض کے پارسل وصولی کی تفصیل نہیں لکھی، نہ کسی اور جگہ اس کی وضاحت دی. اچھا، اس میں اب ریاض کے جو پارسل ہے اس سے متعلق سوال ہو رہا تھا کہ آپ نے اس کی وضاحت نہیں لکھی، تو اس نے پھر اپنی جو ریکارڈ ہے اس پہ سے کچھ چیزیں بتائیں. اس میں اس نے کہا کہ کچھ ہنٹس میں نے لکھے ہیں، لیکن کچھ پوائنٹ لکھے ہیں، لیکن اس کی وضاحت جو ہے وہ نہیں لکھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تفتیشی افسر، اچھا یہاں پہ جب بات چل رہی تھی تو جو پبلک پراسیکیوٹر ہیں حسن عباس، وہ انہوں نے انٹرپٹ کیا، تو جو اکرم قریشی ہیں ان کی جانب سے ان کا مکالمہ ہوا پبلک پراسیکیوٹر کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ تفتیشی افسر جو ہے وہ اس کو بولنے دیں، آپ چپ رہیں. تو پبلک پراسیکیوٹر نے کہا جو ریکارڈ پہ لکھا ہوا ہے میں تو وہی اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. تو اکرم قریشی صاحب نے کہا کہ آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ آگے آ جائیں وٹنس باکس میں. اس کے بعد یہ جرح جو ہے وہ آگے بڑھی. اس میں جو تفتیشی افسر ہیں اس نے بتایا کہ محمد عمران جو وہ تھا فرنزک، وہ ایکسپرٹ تھا جو وہاں پہ پہنچا تھا نقشہ کے حوالے سے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ اور ڈی وی آر قبضے میں جو ہے وہ میں نے لیا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ محمد عمران کے ڈی وی آر اور لیپ ٹاپ قبضے میں نہ لینے کی وضاحت نہیں لکھی. مطلب یہ سوال ہوا تھا کہ اس نے قبضے میں لیا تھا، انہوں نے کہا نہیں اس نے لیا تھا، میں نے لیا تھا. اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہی وہ سوال تھا، اگر وہ اس نے قبضے میں لیا تھا یس اور نو میں جواب دے، کہتے کہ نہیں، تو یہ آتا کہ لیپ ٹاپ اور جو ڈی وی آر ہے محمد عمران نے قبضے میں نہیں لیا تھا. یہاں پہ پھر تفتیشی افسر نے وہ وضاحت بتا دی. ڈیفینیٹلی وہ کورٹ میں بھی بتا سکتے ہیں، اور وہ میڈیا کی رپورٹنگ کے لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے قبضے میں ہی نہیں لیا تھا، وہ بندہ کون ہے یا ڈھونڈنا شروع کر دے. پھر اس نے بتا دیا کہ وہ میں نے اس کو اپنے قبضے میں لیا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کرائم سین کا آفیسر عمران وقوع کی جگہ 9 بجے نہیں بلکہ اس کے بعد پہنچا تو میں وہاں موجود تھا. یہاں پہ یہ سوال ہوا تھا کہ محمد عمران جو ہے وہ کرائم سین پر 9 بجے پہنچا تھا، کیا آپ وہاں پہ آپ موجود تھے یس اور نو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ 9 کے بعد پہنچا تھا اور میں موجود تھا. 9 کے بعد مطلب جو ٹائم تفتیشی افسر نے بتایا ہوا ہے اس ٹائم میں. اس کے کہتے ہیں کہ مجھے قتل کی انفارمیشن ملی تو میں آپارا دفتر میں تھا، وہاں سے تھانہ کوسار گیا. تفتیشی افسر یہ کہہ رہا ہے مختلف سوالات کے.
اس وقت نائب محرر نے مجھے بتایا کہ ابھی FIR درج نہیں ہوئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بشارت ASI جب وہ وہاں پہنچا تو میں وہاں موجود تھا، لیکن 9:30 کے بعد کا وقت تھا. میں پہنچا تو زبیر مظہر جو پولیس اہلکار ہے اور ہمارے ملازمین نے، مطلب پولیس کے ملازمین نے ظاہر جعفر کو پکڑا ہوا تھا. DVR میں نظر نہیں آیا کہ تھراپی ورک کے ملازمین باندھ کر ظاہر جعفر کو نیچے لائے. DVR میں نظر نہیں آیا کہ تھراپی ورک کے ملازمین ظاہر جعفر کو پولیس کی گاڑی میں ڈال رہے ہیں. جن دنوں تفتیش ہو رہی تھی فراست فہیم اور محمد ریاض بطور محرر تھانے میں تعینات تھے. اچھا، یہاں پہ جو تھراپی ورک کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہو رہی ہے کہ اوپر سے جو فرسٹ فلور ہے وہاں سے باندھ کر ملزم کو نیچے لائے. یہ سوال ہوا تھا کہ تھراپی ورک کے DVR میں کیا نظر آ رہا ہے، تو اس نے کہا DVR میں نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ یہ کہا کہ گاڑی میں کس نے ڈالا، تو اس نے کہا تھا کہ DVR میں نظر نہیں آ رہا کہ تھراپی ورک کے ملازمین نے اس کو گاڑی میں ڈالا ہے ملزم کو. یہ وہ دو سوالات ہیں جن کی وجہ سے گزشتہ روز CCTV چلانے کی جو درخواست دی تھی تھراپی ورک نے، اور وہ 2 فروری کو بھی اسی وجہ سے چلنی ہے. اور اس میں یہ پوائنٹ دیکھا جانا ہے کہ کیا ظاہر جعفر کو جو کلیم ہے تھراپی ورک کا کہ ہم جو ان کے ملازمین ہیں وہ اوپر فرسٹ فلور سے نیچے اس کو لائے تھے باندھ کے، اور اس کے بعد باندھنے کے بعد پولیس کی گاڑی میں بھی تھراپی ورک والوں نے بٹھایا تھا. یہ 2 پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے DVR CCTV گزشتہ روز بھی چلائی گی اور 2 فروری کو بھی چلائی جائے گی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ امجد کا میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ آج تک PIMS سے نہیں لیا، ہم قتل کے مقدمہ کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ درخواستیں تھانے والے دیکھتے ہیں. یہ امجد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ امجد کی درخواست جو تھی اس کو الگ سے آپ نے انٹرٹین کیوں نہیں کیا، الگ سے انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا. زخمی امجد کے کپڑے نہیں لیے، وہ بغیر بتائے 23 جولائی کو گھر چلا گیا تھا. امجد کے کپڑے نہ لینے کے حوالے سے کیس ڈائری میں کہیں میں نے نہیں لکھا، اور وقوعہ سے خون لیا بعد میں DNA میں معلوم ہوا کہ امجد کا خون تھا. کہ وہ آپ کو شاید یاد ہو کہ جو وقوعہ سے خون لیا گیا تھا اس کے دوبارہ سے کرایا گیا تھا، تو امجد کا خون بھی وہاں سے وہ ثابت ہوا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھراپی ورک کے ملزمان کو گرفتار کیا تو ان کا موقف تھا کہ وہ طبی امداد کے لیے، وہ میڈیکل انٹرونشن کے لیے وہاں پہ گئے تھے. یہ سوال ہوا تھا کہ تھراپی ورک کے جو ملزمان ہیں جب ان کو گرفتار کیا تو ان کا یہ موقف تھا کہ وہ میڈیکل انٹرونشن کے لیے گئے تھے، تو اس نے کہا جی بالکل اس طرح ہی ہے. تو اس کے بعد سوال ہوا کہ میڈیکل انٹرونشن کو کیا آپ نے خود سے سمجھنے اور اس کی تفتیش کرنے یا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ میڈیکل انٹرونشن بنیادی طور پر ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ DVR میں نظر آتا ہے کہ ایک زخمی امجد کو باہر لے جاتے نظر آتے ہیں، وقوعہ سے کچھ لوگ باہر لے جاتے نظر آتے ہیں. 21 جولائی کو زبیر مظہر کو PIMS میں امجد کا بیان لینے بھیجا. ہمیں معلوم نہیں تھا PIMS اسپتال میں اسی مقدمے کا کوئی ملزم زخمی ہے، بعد میں پتہ چلا. اور 21 جولائی کو زخمی کا نام امجد معلوم ہو گیا تھا، اس کا بیان ریکارڈ کرنے کی درخواست بھی دی. اور امجد جو ہے وہ سیریس کنڈیشن میں تھا، بیان دینے کے قابل نہیں تھا. زخمی امجد سے متعلق کارروائی کے لیے PIMS گیا. اس کے والد اشرف نے کہا کارروائی نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد 22 جولائی اور 23 جولائی کو بھی PIMS گیا. امجد کے والد کے کہنے پر کارروائی نہیں کی. یہاں پہ بار بار سوال ہو رہا تھا کہ آپ نے امجد کے حوالے سے کارروائی الگ سے کیوں نہیں کی، تو یہ جواب دے رہے ہیں. امجد کا میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ نہیں لیا، نہ ہی وہ شامل تفتیش ہوا تھا پہلے. اور 14 اگست کو امجد کو جب گرفتار کیا گیا تو تب بھی شامل تفتیش ہوا اور بطور ملزم بیان لکھا. امجد نے اپنے بیان میں بتایا کہ ملزم ظاہر نے اسے زخمی کیا. میں نے زخمی امجد کے بیان کے بعد دفعہ 124 کو ایڈ نہیں کیا کیونکہ اس نے کہا کہ بعد میں درخواست دوں گا. امجد کے موقف اور میڈیکل سلپ میں تضاد آ گیا تھا کیونکہ اس پر RTA لکھا ہوا تھا. میں نے امجد کا میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیا. امجد نے علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دی تھی کہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ دیا جائے. تفتیشی افسر نے یہ کہا اور میں اور امجد کا میڈیکل چیک اپ کرنے والے ڈاکٹر اکٹھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے. یہ سوال ہوا تھا کہ آپ اکٹھے پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں پیش نہیں ہوئے. تو یہ جو امجد اور تھراپی ورک کے جو وکیل تھے ان کی جرح تھی. اب آتے ہیں ملزم افتخار، جمیل، جان محمد اور جمیل کے وکیل جو ہیں سجاد بھٹی نے جو سوالات کیے ان کے جوابات کیا تھے. SOPs کے مطابق ہومیسائیڈ یونٹ جو ہے وہ قتل کے کیسز کی تفتیش کر سکتا ہے. یہ سوال ہوا تھا کہ ہومیسائیڈ یونٹ کیا قتل کی تفتیش صرف قتل کی تفتیش کر سکتا ہے، لیکن تفتیشی افسر نے یہ کہا تھا کہ وہی کر سکتا ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈینری میز میں وہ مطلب ایک SOPs ہیں، لیکن ایکسٹرا آرڈینری میئرز لیتے ہوئے کوئی بھی اس طرح کوئی کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ملزمان افتخار، محمد جمیل اور جمیل کی موجودگی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ CCTV کیمرے کا فرد نہیں بنایا، DVR کا فرد بنایا. مطلب DVR جو ہے نا جس میں سارے CCTV کیمرے کی وہ ریکارڈ، تو اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرد بنایا تھا. 20 اور 21 جولائی کی درمیانی رات کو میں اور شوکت مقدم نے CCTV فوٹیج دیکھی. ملزمان افتخار، محمد جمیل اور جمیل جو یہ FIR میں نامزد، مطلب شروع میں جو FIR اس میں نامزد نہیں تھے. 23 جولائی تک مدعی نے
ملزمان افتخار جمیل اور جان محمد جمیل کے خلاف درخواست نہیں دی تھی، 24 کو دے دی تھی. یہاں پر یہ بھی سوال ہوا تو اس نے وضاحت کر دی، 23 کو نہیں 24 کو دے دی، مطلب 20 21 22 23 کو تک نامزد نہیں کیا تھا، 24 کو درخواست میں نامزد کیا. 18 جولائی سے 20 جولائی صبح 10 بجے تک نور مقدم کا موبائل کام کر رہا تھا. یہ تو آپ کو پتا ہے 10:49 تک. ریکارڈ کے مطابق نور مقدم کو فون میسیجز موبائل جو کالز تھیں وہ میسیجز آتے بھی رہے، انکمنگ آؤٹ گوئنگ ہو رہی تھی. اس دوران نور مقدم نے 18 جولائی سے 20 جولائی تک 15 یا تھانے میں کوئی اطلاع نہیں دی. سی ڈی آر کے مطابق نور مقدم نے کسی چاہنے والے کو کسی خطرے سے متعلق میسیج نہیں کیا ڈیورنگ مطلب 18 سے 20 جولائی کے دوران. یہ تو ریکارڈ پہ ہیں چیزیں ساری. کسی کا بھی 164 کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا. ملزمان افتخار محمد جمیل اور اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کیس کا جو چشمدید گواہ نہیں ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ ساری جرح ہے جو جرح ہو چکی ہے. 2 فروری کو اب کیس کی سماعت ہونی ہے. 2 فروری کو ایک تو اسد جمال اور شہزاد قریشی جو تھراپی ورک کے ہیں وہ جرح کریں گے تفتیشی افسر پر، اور ڈی وی آر لگائی جائے گی. جو 342 کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ان کی جو کویسچنر ہے وہ ملزمان کے وکلا کے حوالے کیا جائے گا، اور فردر جو ہے اس پہ کارروائی آگے 2 فروری کو بڑھے گی. تب تک اجازت دیجیے، اور اس ویڈیو پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.